خدا کو بھولنے چاہیے، اور اگر وہ بھولے اٹ آل ڈیپینڈس سر ووٹر آؤٹ کم کتنا ہوتا ہے نا، ووٹر کس تعداد میں باہر نکلتا ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ، اینڈ وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک نکلے. سر ایک اور خدشہ بڑا ریئل ہے. کل مریم نواز شریف صاحبہ نے آپ کو دہشت گرد جماعت کا، بالکل وہ ایک لاڈلی ہے، لاڈلی کی بیٹی ہے، اس کی جو زبان ہے نا، میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ عورت حد کراس کرتی بیٹھتی جا رہی ہے. انہوں نے حملے کیے سپریم کورٹ پہ، انہوں نے دھرنا دیا سپریم کورٹ میں، انہیں نکلی گالیاں دی سپریم کورٹ کو. اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، اور یہ ابھی کہتی ہے کہ ہم دہشت گرد تنظیم ہیں، پھر یہ کہتی ہے کہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ اپنے کو دیکھے. اس کا والد کنوکٹڈ تھا، آیا لا کو دکھوار، وہ جہاں جیل جانے کے بجائے کہاں چلا گیا، اس کے سیٹیں اس کے کیسز ختم کروائے گئے، آدھے گھنٹے میں سب کچھ ختم ہوا، اور یہ اٹھ کر کے کڑی ہوتی کہتی کوئی اور تنظیم جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے اور یہ سیاسی ہے. اس کو سب کچھ وراثت میں ملا. دہشت گرد تنظیم انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ گھڑی لے لیتے، پیٹرول بم لے لیتے، ڈنڈا لے لیتے تو ہم الیکشن کمیشن سے کہہ کے دلواتے. آپ کو خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی سیاسی جماعت بین بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں بین ہوگی. اٹ واز انف، ٹو مچ ہیز آلریڈی بین ڈن. دیوار کے ساتھ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کو لگایا گیا. سپریم کورٹ کی ڈیسیجن نے جمہوریت کو دیوار میں چن دیا. نقصان جتنا ہونا تھا عوام کا، پارلیمان کا، اس کا نقصان ہو گیا. میرا خیال ہے ابھی بھی میں توقع کرتا ہوں سپریم کورٹ کی کوئی بھی لارجر بینچ بنے گی تو اس کو مد نظر رکھے گی. اور میں اپنی طرح سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلیش آف دا ٹائٹن اب ختم ہونا چاہیے، اب سیز فائر ہونا چاہیے، اب فیوچر کی طرف بڑھنا چاہیے، اب عوام کو بولنے کا موقع بھی دینا چاہیے. سر مجھے بتائیں، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ مریم صاحبہ کا آپ کو دہشت گرد جماعت کہنا، پڑوس میں بھی حسینہ واجد نے اپوزیشن کو دہشت گرد جماعت کہا ہے. دیکھیں حسینہ واجد کے وقت میں تو سارے لوگ چلے گئے اور انہوں نے بوائکاٹ کیا. ہمارے ہم نے بوائکاٹ پہ نہیں جانا. مریم نواز ایسے تمغے دے رہی ہے کہ ہم بین ہو جائے، اس کو سارا کچھ فری میں ملے. اس کو کوئی چیز فری میں نہیں ملنا. مریم کو کہو کہ آپ 1 منٹ کے لیے باہر جا کر کے عوام میں دکھائیں آپ کو کتنے سیٹیں ملتی ہیں، آپ اپنا سیٹ کتنا کنوکشن کے ساتھ آپ کہہ سکتی ہے کہ آپ کا اپنا سیٹ سیکیورڈ ہے. شی ول لوز ہر اون سیٹ. اس کے چاچے کی بھی سیٹ جانا ہے، اس کے کزن کی بھی سیٹ جانا ہے، اس کے والد صاحب کی بھی سیٹ نہیں آنی ہے اگر جن کی سپورٹ حاصل ہے ان کی سپورٹ نہ رہے. اور یہ تو کہہ بھی رہے، ہماری بات ہوئی ہے، ہمیں اتنی سیٹیں ملنی ہے. مجھے ایک بات بتائیں سر، ان کا تو بلا کا اعتماد ہے نا. میاں صاحب تو 3 مہینے میں باہر بھی نہیں نکلے، ابھی میٹنگز کر رہے ہیں اکانومی کے اوپر اور دیگر معاشرتی مسائل کے اوپر. اینڈ دے ڈوئنگ دیئر ہوم ورک، دے سیم فل گیئر کہ وہ اگلے 4تھی بار وزیر اعظم بننے والے ہیں. مگر سر اس سے قطع نظر دیکھیں 9 مئی کے کیسز بھی فل سپیڈ پہ آگے بڑھ رہے ہیں. آج بھی آپ نے انصار عباسی کی خبر دیکھی ہوگی کہ 90% ایسے ہیں جو اب منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں، مگر بیکاز فیصلہ دینے سے ابھی روکا ہوا ہے. سو الیکشن بھی ہو جائیں تو شاید بہتر ایک ماحول ہوگا کہ جس میں سارا کچھ ہے. یہ خارج الامکان نہیں کہہ سکتے کہ یہ امکانات میں ہی نہیں ہے کہ یہ کابینہ بیٹھے گی اور آپ کو بین کرے گی. آئی انٹرویوڈ دا پرائم منسٹر آف پاکستان، ہی سیڈ کہ وہ کابینہ ڈیسائیڈ کرے گی وین وی کم ٹو دس. ہی ڈڈ ناٹ سے کہ نہیں ہوگا یہ. اچھا، کابینہ کے پاس اختیار نہیں ہے اس کو بین کرنا، کچھ کرنا سپریم کورٹ کے پاس ہے. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور جب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، سپریم کورٹ نے بلہ بھی لے لیا نا آپ سے سر. سپریم کورٹ مینس سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کا مطلب ہے سارے ججز. اگر سپریم کورٹ کے سارے ججز جو 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک وسیع پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی ہر جلسے جلوس میں زیادہ تر فیملیز ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، جو ہم سے زیادہ نمائندگی ہے عورتیں کر رہی ہیں، جس کے لیڈر نے ہمیشہ سے ریلی کال آف کی ہے اگر تشدد ہو سکتا ہے، اس نے ریلی کال آف کی ہے، اپنے ایون الیکشن کمپین کال آف کیا ہے. بات سنیں، اب آپ وہی والے ہوپس کا ذکر کر رہے ہیں جن امیدوں اور ہوپس کے ساتھ آپ کہہ رہے تھے ہمارے سے بلہ نہیں لے گا، ہمیں مل جائے گا. بلہ لے لیا نا، بلہ ہن چین ہے نا سر. ہم دیکھ رہے ہو نا کیا ہو رہا ہے. پوائنٹ اس کی عدالت نے کہا تھا کہ یہ میرے سامنے وہ پڑھیے پلان ٹیرر پھیلایا گیا. یہ اینڈ اٹس انٹرسٹنگ بیکاز اس کے پریسیڈنٹس بھی ہیں. یہ کابینہ کیوں نہیں کرے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم تو اس حکومت کو نہیں مانتے. آپ کی اپنی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان کو بھی ریفرنس بنایا. ہم نے تو ٹیررزم نہیں کیا، لیکن سپریم کورٹ کی وہ ڈیسیجن پڑھ لیجیے گا، آرٹیکل 17(2) پڑھ لیجیے گا. اس میں سورنٹی کے خلاف اور انٹیگریٹی کے خلاف، پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو وہ پارٹی بین ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون پھر اس میں بین ہونے چاہیے. میاں صاحب نے جو لینگویج استعمال کی ہے پاکستان کے بارے میں، میاں صاحب نے باہر ملک میں جا کے
میاں صاحب نے باہر جو جا کر کے کہا اور پاکستان کو بدنام کیا، کلبھوشن کے بارے میں جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے پاکستان کا آپ تو وکیل صاحب ہیں، اس لیے آپ دلائل دے رہے ہیں، بٹ دس ناٹ اے کورٹ آف لا. آر یو ریڈی ٹو فیس دس؟ اگر یہ ہوا، یہ دس از ناٹ، میں سمجھتا ہوں امپاسبلٹیز میں سے نہیں ہے. اگر ہو گیا، وی آر ریڈی ٹو فیس ایوری تھنگ، وی ول ڈیفینڈ ایوری تھنگ. اگر ان شاء اللہ تعالیٰ فل سپریم کورٹ بیٹھے گی، فل سپریم کورٹ بیٹھے گی، ہم نے تو کہا فل بیٹھے گی. سپریم کورٹ مینس سپریم کورٹ، ناٹ اے بینچ آف سپریم کورٹ. سپریم کورٹ مینس فل سپریم کورٹ. آپ کہہ رہے ہیں سارے ججز بیٹھ کے؟ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، 74 میں عوامی نیشنل پارٹی کا کیس آیا تھا، وہ بھی فل سپریم کورٹ نے سنا ہے. فل سپریم کورٹ بیٹھے گی. اگر سپریم کورٹ نے سنا، اور اگر بین ہو سکتی کوئی پارٹی تو ان کی میاں صاحب والی ہونی چاہیے. اس نے تو انٹیگریٹی سیکورٹی کے خلاف بات کی ہے. آپ ان کی ہمارا اسٹیٹمنٹ ملک کی بدقسمتی ہے نا، ہم نے 5 جماعتیں، اور انڈیا نے اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنایا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. ہم لوگوں نے اس ملک میں 5 سیاسی جماعتیں ماضی میں بھی بین ہوتے دیکھی ہیں. مگر مجھے یہ بتائیے گا، اگر آپ کو بالکل یہ امید نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ، مگر جس تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں آگے، خان صاحب پہ بھی آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، ان کے نکاح نامہ کیس کے حوالے سے بھی، ویسے بھی وہ ری اریسٹ ہو گئے ایون وائل بینگ ان جیل آن دا 9th and 10th میں کے اٹیکس. مگر یہ کیسز تو سنگین ہے نا سر. کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے سینئر 3 لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیے؟ دیکھیں، جہاں تک کیسز کا تعلق ہے تو کیسز سنگین نہیں ہے، جن کو نامزد کیا گیا ہے 9 اور 10 میں کی FIRs میں. دیکھیں، جہاں تک کیسز کا تعلق ہے تو وہ کوئی سنگین نہیں ہے، بالکل بوگس اور فیک قسم کے کیسز ہے. لیکن اس کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، دس از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. کیا عدت والا کیس بھی کوئی جائے گا اور آپ بند کمرے میں بیٹھ کر کے جیل میں چلاؤ گے؟ آج جج صاحب کا میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں، شاید آپ کے نوٹس میں نہیں ہوگا ابھی تک. آج جج صاحب نے چارج فریم کیا، بشرا بی بی نہیں تھی، وہ جا چکی تھی، اس کی طبیعت سر وہ 15 منٹ کے لیے آئی تھی نا سر. اچھا میں اب بتاتا ہوں. 9:30 آئی، 9:45 پہ چلی گئی. 340 پہ 340 یا 340 پونے 4 بجے جج صاحب نے چارج فریم کیا. وہ کورٹ میں نہیں ہے، اس کے باوجود جج صاحب نے لکھا کہ شی سیز کہ میں نے چارج سمجھا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ناٹ گلٹی پلیڈ کرتا ہوں. میں نے خود جج صاحب کو کہا کہ اگر کوئی اکیوزڈ آج کے سامنے نہیں ہے تو کیا آپ یہ الفاظ لکھ سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کیا. سو دس از ہاؤ. اور دوسرے کیس میں آپ کو پہلے بھی پتا تو شخانہ جج صاحب نے تو یہ بھی پوچھا کہ کس سے اجازت لے کر گئی ہیں، وہ آئیں اور جدھر سے بھی اجازت نہیں لے کے گئی ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں کیونکہ یہ نہیں پڑھ کے سنایا گیا، نہیں پڑھ کے سنایا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نا، دس از. اچھا، اس کے اوپر خان صاحب نے آج کہا کہ یہ سب لنڈن پلان کا حصہ ہے. انہوں نے اپنے چارج کے ساتھ لکھوایا تھا. یس، انہوں نے چارج کے گلٹی ناٹ گلٹی کر کے کہا تھا، تو جج نے کہا تھا، تو اس کا ایک حصہ نوٹ کرواتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ ضرور بولے تھے.